اس کے بعد اگر ہم فقط مناسبتیں گننا شروع کریں کہ اس مہینے میں مناسبتیں کتنی ہیں، شاید کسی اور مہینے کے اندر شاید اتنی مناسبتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی کہ جتنی اس ایک مہینے کے اندر آپ کو مناسبتیں نظر آئیں گی. اور مختلف ڈائمنشنز ہیں. کچھ ولادت کی تاریخیں ہیں، کچھ شہادت کی تاریخیں ہیں، کچھ دشمنوں کی ہلاکت کی تاریخیں ہیں، کچھ فتوحات کی تاریخیں ہیں، کچھ جنگیں ہیں کہ جو فتح ہوئی ہیں اسی مہینے کے اندر. آپ اگر سٹارٹ سے ہی دیکھیں کہ مثلا یکم رجب ہے تو یکم رجب 5ویں امام کی ولادت، اور یکم رجب کے فوراً بعد 3 رجب کا یہ امام علی النقی علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ. اس کے بعد پھر 5 رجب یہ ایک مرتبہ پھر امام علی النقی علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ بنتی ہے. پھر 10 رجب کا یہ امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی ولادت. پھر 13 رجب مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. یہ مولا کی ولادت بنتی ہے. 7 رجب جو ہم نے مس کر دی، البتہ وہ 7 رجب ایک قول کے مطابق حضرت ابو الفضل عباس کی ولادت کی تاریخ زیادہ معتبر قول بہرحال 4 شعبان کا ہے، لیکن 7 رجب کا بھی ایک قول موجود ہے. اس کے بعد پھر 15 رجب کے حوالے سے 2 ضعیف روایتیں. ایک ضعیف روایت ہمارے جناب زینب سلام اللہ علیہ، جناب زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے یہ روایت بنتی ہے. ایک روایت بنتی ہے چھٹے امام کی شہادت کے حوالے سے کہ چھٹے امام کی شہادت 15 رجب کو ہوئی. البتہ ضعیف روایت ہے. زیادہ معتبر روایت جو ہے وہ 15 شوال اور پھر 25 شوال کی ہے. لیکن 15 شوال ہو یا 25 شوال، رجب کے مہینے کے اندر بھی ایک نسبت چھٹے امام کی شہادت کی موجود ہے، وہ 15 رجب کی. پھر اس کے بعد 15 رجب ہی کو تحویل قبلہ 2 ہجری میں جو قبلہ تبدیل ہوا ہے تو وہ کس تاریخ کو؟ 15 رجب کی تاریخ تھی جب بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف مسلمانوں کے رخ کو پھیرا گیا اور یہ کہا گیا کہ اب سے خانہ کعبہ تمہارا قبلہ قرار پایا، جہاں بھی ہو اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کر لو، وجوہکم شطر المسجد الحرام. تو وہ جو واقعہ پیش آیا تو وہ بھی ماہ رجب کے اندر پیش آیا 15 رجب کو. اور پھر 15 رجب ہی کو دیکھیے مولا کائنات اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہما ان دونوں کا جو نکاح ہے، درود بھیجے محمد و آل محمد کا. یہ تو ذی الحج کی ابتدا میں، لیکن جو رخصتی ہے اس میں گیپ ہے، نکاح اور رخصتی کے درمیان گیپ ہے. جس طریقے سے ہوتا ہے کہ نکاح کے بعد تھوڑا گیپ اور اس کے بعد رخصتی ہو، یہ خود مولا کائنات اور جناب سیدہ کی شادی میں بھی اسی طریقے سے ہوا. نکاح ہوا اور نکاح کے بعد پھر گیپ اور گیپ کے بعد پھر رخصتی ہے. پھر ذی الحجہ کے اندر نکاح ہوا اور پھر 15 رجب کو رخصتی ہوئی جناب سیدہ کی پیغمبر اکرم کے گھر سے مولا کائنات کے گھر کی طرف. پھر اس کے بعد 21 اور 22 رجب یہ 2 تاریخیں وہ ہیں کہ جن میں بعد کے بہت سے بڑے بڑے نام، وہ خیبر کے میدان میں جو بھاگ کر آنے کا واقعہ ہے کہ فتح نہیں کر پائے اور ہزیمت اٹھانی پڑی، وہ 21 اور 22 رجب 7 ہجری یہ بھی رجب ہی کے مہینے کے اندر ہوا. اور اس کے بعد 23 رجب کو پیغمبر اکرم نے یہ اعلان کیا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ، کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، رجل ہوگا، کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا، فرار اختیار کرنے والا نہیں ہوگا. یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے، اور اس وقت تک پلٹ کر نہیں آئے گا جب تک فتح مند نہ ہو جائے. تو یہ واقعہ پیش آیا 23 رجب کو اور پیغمبر اکرم نے یہ اعلان کیا کہ کل میں علم اس کو دوں گا. 24 رجب کو پیغمبر اکرم نے علم مولا کائنات کو دیا اور 24 رجب 7 ہجری کو خیبر کو فتح کیا گیا. تو یہ بھی واقعہ جو 7 ہجری کا ہے مگر مہینہ رجب ہی کا قرار پاتا ہے. 22 رجب کو مرگ امیر شام، جس کی مناسبت سے بہرحال اس مناسبت سے کسی بھی مناسبت سے بہرحال وہ جو کنڈوں وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے اور نیاز وغیرہ کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پر اگر اباحت کے ساتھ مباح کی نیت سے کیا جائے تو کوئی اشکال کوئی حرج اس کے اندر نہیں ہے. پھر 25 رجب 183 ہجری 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے. ہارون رشید کے زہر کے اثر سے
ہمارے ساتویں امام کی شہادت ہوئی. پھر 26 رجب 10 بیست کے 10ویں سال ایک قول کے مطابق حضرت ابو طالب کی شہادت وفات. شیب ابی طالب میں جو 3 سال گزارے ہیں اور ویسے ہی بڑھاپا اور سن اتنا زیادہ ہو چکا، تو اسلام کے اس محسن عظیم کی تاریخ وفات بھی ایک قول کے مطابق، البتہ اس میں روایتوں کا اختلاف ہے، البتہ ایک قول کے مطابق 26 رجب کو حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی. پھر 27 رجب کی شب اور 27 رجب کا دن، یہ دونوں بہت اہم ہیں کہ شب 27 رجب کہ یہ وہ شب ہے کہ جس میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ بے عیب وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اسے اپنی نشانیاں دکھا سکے. یہ معراج کا واقعہ ایک قول قوی کے مطابق کہ شب 27 رجب یہ واقعہ پیش آیا. اور پھر 27 رجب کا دن غار حرا میں پیغمبر اکرم پر وحی اول کا نزول کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو یہ جو پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، بعثت کا آغاز ہوا، اعلان رسالت ہوا، یہ 27 رجب کے دن یہ واقعہ پیش آیا جب پیغمبر اکرم 40 سال کے ہو چکے تھے. اعلان رسالت، ورنہ نبی اور نبوت تو کنت نبیا وآدم بین الماء والطین کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. 28 رجب اس اعتبار سے بہت اہم تاریخ ہے کہ یہ وہ تاریخ ہے جب آل محمد کا قافلہ مدینہ منورہ سے نکلا اور بالآخر کربلا پہنچ کر جام شہادت نوش کیا. مکہ معظمہ میں رکے، پھر مکہ معظمہ سے کوفہ کی طرف متوجہ ہوئے اور راستے میں کربلا پہنچے اور کربلا میں وہ سانحہ عظیم پیش آیا. اسی مہینے کے اندر بعض اور امپورٹنٹ تاریخیں بھی بتائی گئی ہیں، البتہ چونکہ بہت زیادہ تحقیقی مواد نہیں تھا لہذا میں اس کو کوٹ نہیں کر رہا، لیکن ایک شخصیت کے بارے میں تو تقریباً یقین جیسا ہے کہ وہ اسی مہینے میں پیدا ہوئے، البتہ ان کی بھی تاریخ نہیں معلوم لیکن مہینہ رجب کا تھا، اور وہ جناب علی اصغر علیہ السلام جو کربلا کے ننھے شہید کا، ان کی ولادت بھی ماہ رجب ہی کے اندر ہوئی 60 ہجری میں، اس لیے کہ جب کربلا پہنچے تو 6 مہینے کے تھے. ماہ رجب میں جب یہ قافلہ چل رہا تھا تو اس وقت چند دنوں کے تھے. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ مناسبتوں کا اہتمام ہے اس ایک مہینے کے اندر، ماہ رجب کے اندر. یعنی بہت زیادہ مناسبتیں اس مہینے کے اندر، ولادتیں آپ کو اس میں ملیں گی بے شمار معصومین کی، شہادتیں بھی 2-3 آپ کو ملیں گی اس مہینے کے اندر. اسی طریقے سے تحویل قبلہ اور دوسرے واقعات اور خیبر کی فتح وغیرہ یہ سب بھی اس مہینے کے اندر ہوا. اس اعتبار سے واقعاً بڑی مرکزی اہمیت کا مہینہ بن جاتا ہے ماہ رجب.